ترمذی میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ جو ذی الحج کے پہلے 10 دن ہے نا، جتنی اللہ تعالیٰ ان 10 دنوں میں عبادت پسند کرتا ہے کسی اور دن میں نہیں کرتا۔ لیکن نا کچھ لوگ حج پہ چلے گئے، سعادت مل گئی، جن کے نصیب چمکے، اور جو یہاں بھی ہیں انہیں بھی لگایا ہوا ہے قربانیاں خریدو، قربانیاں کرو، اللہ کی راہ میں بانٹو۔ یہ عبادت کے دن ہے، کوشش کریں زیادہ سے زیادہ وقت استغفار میں گزرے۔ اور ایک حدیث میں نبی پاک نے وظیفہ بھی بتایا، فرمایا ایک تو پڑھو لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ، ان 10 دنوں میں یہ وظیفہ کثرت سے پڑھیں۔ یہ بڑی قبولیت والے دن ہیں، بڑے رحمت والے دن ہیں، بڑی عطاؤں والے دن ہیں۔ پوچھنا نہیں کسی بندے سے بھی کہ قربانی لی ہے کہ نہیں، کسی سے نہیں پوچھنا، کسی سے سوال نہیں کرنا کہ قربانی کا اس دفعہ کیا پروگرام، قطعاً نہیں۔ سفید پوش آدمی کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے وضاحت دینا۔ جب اللہ تعالیٰ نے سب پر فرض نہیں کی تو ہم کیوں تفتیش کرتے پھریں؟ ایک تو سوال نہیں کرنا، دوسرا خود سے دیکھ لیں کس نے خرید لیا ہے کس نے نہیں خریدی۔ جنہوں نے نہیں خریدی ان کی لسٹیں بنائیں، لائنیں لگا کے گوشت نہیں بانٹنا، کوشش کرنی ہے دروازے تک دے کے آئیں۔ کریم کا کرم ہم تک پہنچائے تو دروازے تک پہنچائے، اس نے ہمیں دیتے وقت معاذ اللہ کسی قسم کی رسوائی سے آشکار نہیں ہونے دیا، تو ہم نے بھی بانٹتے وقت کسی کو رسوا نہیں کرنا، پریشان ہے، خوبصورتی سے بانٹنا ہے۔ کوشش کرنی ہے جہاں غربت زیادہ ہے وہاں ذرا زیادہ چلا جائے، لوگوں کو تقسیم کرنا ہے، اسباب بنانے، اور کسی کے آنے پر بھی چہرے پر شکن نہیں لانی کہ تو پھر آ گیا، پہلے بھی تو آیا تھا نا۔ وہ ہمیں دیتا ہے تو رحمت سے دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر حج ہوتا تھا، پھر کفار مکہ نے، قریش مکہ نے اس میں کچھ غلط رسومات شامل کر دی، کپڑے اتار کر معاذ اللہ کعبے کا طواف کرنا، قربانیوں کا گوشت خانہ کعبہ کی دیواروں سے ملنا، اور بھی کئی بیہودہ رسومات اس پاکیزہ اور خوبصورت عمل کا حصہ بنا دی گئیں۔ پھر 9 ذی الحج کو حج فرض ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو امیر حج بنا کے رخصت فرمایا۔ دیکھیں کہاں کہاں محبوب انہیں اپنا نائب بناتے ہیں۔ اب 9 کو تو حضور نے حضرت ابو بکر صدیق کو امیر حج بنایا اور پھر اعلان فرمایا، جہاں جہاں مسلمان آبادیاں تھیں وہاں اعلان کر دیا گیا کہ آئندہ سال رسول پاک علیہ السلام خود حج کے لیے تشریف لے جائیں گے۔ اب ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی جمع ہونے لگی۔ ذی قعدہ کے آخری ایام میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ مدینہ شریف میں جمع ہو گئے۔ ظہر کی نماز کی ادائیگی کے بعد سیرت نگار کہتے ہیں کہ 28 ذی قعدہ تھی، نبی پاک علیہ السلام ظہر پڑھ کے حج کے لیے نکلے، اور جہاں آج ذوالحلیفہ ہے، ابیار علی جس جگہ کو کہتے ہیں، میقات مدینہ بھی کہا جاتا ہے، وہاں اللہ کے محبوب نے پہلے رات گزاری۔ وہیں پہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احرام باندھا، حضور تشریف لے گئے۔ یہ حج قران تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس طرح لوگ امڑ کے آئے، جہاں جہاں سے لوگ تھے مسلمان وہ سارے جمع ہوئے حضور کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے۔ 1,40,000 صحابہ، یہ ایک ہی دفعہ صحابہ کا اتنا بڑا مجمع جمع ہوا ہے، ایک ہی دفعہ۔ اور حضور علیہ السلام کی خواہش تھی کہ یہ سارے لوگ وہاں پہنچیں۔ محبوب کریم علیہ السلام 4 ذی الحج کو حضور علیہ السلام نے طواف کیا، صفا مروہ کیا، احرام نہیں کھولا، قربانیاں ساتھ تھیں، چونکہ یہ حج قران تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پھر
8 ذی الحج کو ظہر کی نماز جا کے منا کے میدان میں ادا کی، 9 ذی الحج کو مسجد نمرہ کے پاس کوہ صبیر پر جب سورج کی کرنیں چمکی، قربان جائیں کیا نظارہ ہوگا۔ لبیک لبیک کی صدا آ رہی ہے، دے کون رہے ہیں؟ مدینے والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اس لشکر حسن کو لے کر، اس نور بھرے قافلے کو لے کے، یہ کون ہیں جو حضور کے ساتھ سارے نکلے ہیں؟ یہ کون ہیں سارے؟ یہ وہ فیروز بخت سعادت مند لوگ ہیں کہ ان میں سے جس نے ایک دفعہ بھی ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا اور پھر خاتمہ بالخیر بالایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے، یہ وہ لوگ ہیں کہ ولی اگر 60 سال بھی سارا دن روزہ رکھے، ساری رات نفل پڑھے، ہر برائی سے بچے، لیکن پھر بھی کسی صحابی کے قدموں کی خاک تک کو نہیں پہنچ سکتا۔ اور صحابی زیارت سے بنتا ہے، ولی عبادت سے بنتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ سارے صحابہ کون ہیں؟ الصحابہ النجوم، یہ حضور کی چاروں جانب یہ چمک رہے ہیں، انہیں خود میرے نبی پاک نے ستارے فرمایا ہے۔ ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر، عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں بھلا مہتاب کا عالم کیا ہوگا؟ اور ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے تو پھر دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وہ موقع تھا، 9 ذی الحج میدان عرفات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز ادا فرمائی اور پھر کچھ توقف کے بعد حضور کے لیے اونٹنی پر کجاوا سجایا گیا۔ حضور اپنی کسوا نامی اونٹنی پر سوار ہوئے، میرے محبوب نے خطبہ دینے کا ارادہ فرمایا۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، مکمل ہو گیا دین، اس کے بعد کوئی اور دین نہیں آئے گا۔ اس آیت نے بتا دیا کہ حضور آخری نبی ہے، دین مکمل ہو گیا، اب کسی اور پیغمبر کی، رسول کی، دین کی، کتاب کی ضرورت باقی، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اور کیا خوبصورت لفظ ہیں قرآن پاک میں، فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور آج میں نے تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دی ہیں، نعمتیں مکمل کر دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے، یہ میری رضا ہے، یہ دین اسلام تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ کوئی بندہ ساری زندگی مخلوق کی خدمت کرے، ساری زندگی رستوں سے کانٹے اٹھائے، ساری زندگی خیر کا کام کرے، کسی کو تکلیف نہ دے، لیکن اگر مسلمان نہیں نا، اگر کلمہ نہیں نہ پڑھتا تو اس کی ساری عمر کی خیر بھی کسی کام کی نہیں۔ اس لیے کہ رب فرماتا ہے جڑ دین اسلام ہے، جڑ ہوگی تو پھر شاخیں قبول کی جائیں گی نا، تو اگر جڑ ہی سرے سے نہیں ہے تو خیر کرنے کا معنی، کچھ لوگ کفار کی، مشرکین کی تعریف کرتے ہیں کہ جناب بلے بلے اتنے ویلفیئر کام ہو رہے ہیں، تو یاد رکھو سب سے ضروری جڑ ہے۔ قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے منافقین، مشرکین اور کفار کے اعمال کی بنیاد اس طرح کی بتائی ہے کہ جس طرح پتھر پر تھوڑی گرد پڑ جائے، ذرا ہوا کا جھونکا ہے یا بارش آئے تو پتھر صاف کا صاف ہو جاتا ہے۔ ان کے اعمال اس طرح کے ہیں۔ اس خیر کا کیا مطلب کہ جس خیر میں ایمان ہی شامل نہیں؟ جب تک بندہ مومن نہ ہو اس کا کوئی عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوتا۔ یہ آیت نازل ہو گئی، فرمایا دین مکمل ہو گیا۔ او میرے بھائیو، خدا را سوچو، کوئی شے مکمل نہیں دنیا میں، کوئی شے بھی۔ کروڑوں کا مکان بنا لو پھر بھی کوئی نہ کوئی نقص نکل ہی آتا ہے۔ کوئی دنیا میں شے مکمل ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی شے مکمل ہے تو وہ مدینے والے رسول کا دین مکمل ہے۔
मुकम्मल, जब हम कहते हैं ना मुकम्मल दीन, तो लोग समझते हैं तो शायद सादी सी बात है। ये वो वाली बात है जो दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती। जब ये आयत नाजिल हुई थी ना, तो बुखारी में मौजूद है, एक बहुत बड़ा यहूदियों का आलिम हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु से कहने लगा, ये जो तुम पर आयत नाजिल हुई है ना कि दीन मुकम्मल हो गया, ये अगर हम पर नाजिल होती ना, तो जिस दिन ये आयत नाजिल हुई होती, हमने हर साल उसी दिन को ईद बना लेना था कि दीन मुकम्मल हो गया। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, दीन मुकम्मल हो गया, हम तो ईद बना लेते। तो हजरत उमर कहने लगे, हम पर भी बड़ा फजल है। जिस दिन आयत नाजिल हुई थी, अरफा का दिन भी था और जुम्मे का दिन भी था। एक नहीं, दो ईदें थी मुसलमानों की, दो ईदें थी मुसलमानों की, दो। अजीज भाई, दीन मुकम्मल अल्लाह ने दिया। और हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु ने तो एक मकाम पे इसका जिक्र भी कर दिया। जब उनसे किसी यहूदी ने कहा ना, ये आयत हमें मिलती तो हम ईद मनाते, तो फरमाया तुम एक मनाते ना, हमारी दो थी उस दिन। जुम्मा भी तो मुसलमानों की ईद का दिन है ना। बहुत सारे लोग हैं बेचारे जो कहते हैं इस्लाम में ईदें सिर्फ दो हैं, और वो भी सिर्फ परेशानी उन्हें ईद मिलादुन नबी वाले दिन होती है, उसके आगे पीछे नहीं होती। हालांकि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कहा हर जुमा भी ईद है, खुद हुजूर ने फरमाया, लेकिन वो अड़ जाते हैं कि नहीं, ईदें सिर्फ दो ही हैं। भाई आप ये कह सकते हैं कि इस्लाम की मारूफ ईदें दो हैं, अपने मान और मफहूम के लिहाज से जिसको यौम ईद कहा जाए वो ईदें दो हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मैदान अराफात में खुतबा दिया। ये जो वाज़ व नसीहत है ना, खुतबा तकरीर, ये दुनिया कर रही है, करती रहेगी, करती चली आएगी, और इसको मेरे नबी पाक अलैहि सलाम ने पसंद फरमाया। खैर की बात करने वाले को हुजूर ने दुआ दी। महबूब फरमाने लगे, अल्लाह जो मेरी हदीसें याद करके आगे पहुंचाए, उसके चेहरे को तरोताज़ा रखना। ये इबलागे दीन बहुत बड़ी बात है अगर कोई खुलूस नीयत से करे। लेकिन कायनात अर्जी में वो जो हुजूर का खुतबा हज्जतुल विदा है, वो दस्तूर है, वो मंशूर है। इंसानी हुकूक पर उससे बड़ा चार्टर न पहले कभी था, न कयामत तक दोबारा बन सकता है। इसको खुतबा हज्जतुल विदा क्यों कहते हैं? एक तो मतलब ये कि हुजूर ने यही आखिरी आज किया, और दूसरी बात ये थी कि इस खुतबे के थोड़े ही अरसे बाद मेरे नबी पाक ने विसाले ज़ाहिरी फरमाया। और इस खुतबे को रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शुरू कहाँ से फरमाया? ये खुतबा देखें शुरू कहाँ से हो रहा है। इंसान दुनिया में मिलता भी है, जुदा भी होता है। ये जो जुदाई का वक्त होता है ना, जुदाई का, शायद बड़ी सोच समझ के कहा था हजरत मियाँ साहब ने, बड़ी गौर करके उन्होंने कहा था कि दरिया कंडे रोख ना लाइए, जो आवे रुड़ जावे। आप मैदान में दरख्त लगाते हैं तो कभी फल गिरता है तो जमीन पे गिरता है, उठा लेते हैं। अगर दरिया के किनारे हो तो वो तो दरिया में गिरेगा और रुड़ जाएगा, चला गया, बह गया। फरमाने लगे, दरिया कंडे रोख ना लाइए, जो आवे रुड़ जावे, ते परदेसी नाल ना यारी लाइए। उदा जदों दिल करे टुर जावे, वो तो चला जाता है। ये खुतबा शुरू कहां से हो रहा है? यानी अभी आगाज़े कलाम है, बात आगे आएगी। आगाज़े कलाम है। मैं कह चुका हूं, वली शायद इबादत करके बने, तकवा इख्तियार करके बने। वली अल्लाह की हराम करदा हर शय से इज्तनाब करके बने। वो जिसमें शुबा है उससे भी बचे तो फिर वली बने। लेकिन सहाबी तो हुजूर की ज़ियारत से बनता है ना, नबी पाक की ज़ियारत से बनता है। और सहाबा तो वो सहाबा थे जिनकी हर सुबह ईद होती थी, खुदा का कुर्ब हासिल था, नबी की दीद होती थी। वो तो इस तरह का माहौल था कि नबी पाक ने फरमाया, हजरत अबू हुरैरा से यहीं बैठे रहते हो, थोड़ा जरा कभी कोई काम भी कर लिया करो। वक्फे से मिलने से मोहब्बत भी बढ़ती है। तो हजरत अबू हुरैरा उठे,
اور ستون کے پیچھے سے ہو کے واپس آ گئے. فرمایا آ گئے ہو؟ عرض کی حضور دل ہی نہیں لگتا تو جائیں کہاں. وہ جو حضور سے آ کے کہتے تھے نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صوبان بن مالک، حضور نے فرمایا پریشان پریشان دکھائی دیتے ہو. کہا یا رسول اللہ ایک بات پریشان کرتی ہے. کہا وہ کیا؟ عرض کی حضور دل بے چین ہوتا ہے تو زیارت کو آ جاتا ہوں. آج ایک عجیب خیال آیا، عجیب خیال آیا، اور اس نے عجیب رنگ طبیعت میں بھر دیا ہے. فرمایا تمہیں کیا خیال آیا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج خیال آیا ہے کہ صوبان ہے تو حضور کا غلام ہے، جنت تو حضور کے صدقے ملے گی، لیکن یہ ہے کہ حضور تو ہوں گے نا نبیوں کے ساتھ، تجھے ملے گی پر ملے گی تو غلاموں کے محلے میں نا. تو دل میں خیال آیا کہ وہاں زیارت بھی ہوگی کہ نہیں. او جنت میرے کس کاری جتھے یار نظر نہ آوے، زیارت بھی ہوگی کہ نہیں. حضور کی بارگاہ میں جب حضرت صوبان نے عرض کی تو رب کریم نے فرمایا محبوب جو تیری اور تیرے رب کی اطاعت کرے نا، اولئک انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، فرمایا ان کو اللہ نبیوں کے، صدیقین کے، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہی جنت میں اکٹھا فرمائے گا. وہ اکٹھے رہے. تو جن کو تو جنت میں بھی حضور کی زیارت کے بغیر چین نہیں تھا، ان کو حضور نے خطبہ حجۃ الوداع شروع کرتے وقت پہلا جملہ پتہ کیا کہا؟ حضور اونٹنی پہ ہے، احرام باندھا ہوا ہے، 1,40,000 کم و بیش غلام سامنے کھڑے، عرفات کا میدان. محبوب فرمانے لگے پہلا جملہ، جو درد والے تھے وہ تڑپ گئے، یہ سارے درد والے تھے لیکن کچھ زیادہ مزاج شناس تھے. محبوب نے پہلا جملہ کہا. حضور فرمانے لگے لوگوں جس طرح آج اکٹھے ہوئے ہیں شاید اس کے بعد دوبارہ ہم اکٹھے نہ ہوں. پہلا اعلان ہی کر دیا کہ یہ تمہارے ساتھ جو آج خطبہ ہے نا، اس میں اشارہ دے دیا کہ دوبارہ نہیں جمع ہوگے، اگلا حج نہیں کرنا، بس ختم ہوئی بات. یہ آخری پہلی بات ہی حضور نے یہ بیان. اب وہ اتنے دل نرم ہو گئے حضور کی بات سن کے، آنکھوں میں آنسو اس طرح آ گئے، طبیعت کا ملان اتنا بڑھ گیا کہ ہر ایک کا دل کشکول بن گیا. ہر طرف سے آہیں اور سسکیاں ہیں کہ حضور کے وہ جملے یوں صحابہ لے رہے تھے جب آپ سے کوئی کہہ دے کہ بھئی بس بھئی یہ وقت بس آخری ملاقات کا ہے، تو پھر انہوں نے وہ تو حضور کی ہر بات ہی توجہ سے سنتے تھے، پر یہاں جو انداز بن گیا وہ انوکھا بن گیا. فرمایا شاید دوبارہ ملاقات نہ ہو. پھر میرے کریم محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح تمہارے لیے یہ شہر حرمت والا ہے، مکہ حرمت والا ہے نا، ایک نیکی کرو تو مکے میں 1,00,000 کا ثواب، حرم مکہ میں ایک گناہ کرو تو وہ بھی 1,00,000 لکھا جاتا ہے. حرمت والا ہے، بڑی عزت والا ہے. فرمایا جس طرح یہ گھر عزت والا ہے کعبہ، جس طرح یہ شہر عزت والا ہے، فرمایا جس طرح آج کا دن حرمت والا ہے. مسلمانوں میں تمہیں بتا کے جا رہا ہوں، تمہیں سمجھا رہا ہوں، اسی طرح میں نے تم سب پر ایک دوسرے کے مال اور عزت کو حرمت والا کر دیا ہے. اور صحابہ کو نا حضور نے پہلے یہ سبق پورا حضور نے پوچھا، یہ بھی ذرا کمال ہے، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. حضور نے صحابہ سے پوچھا 9 ذی الحج ہے، جمعے کا دن ہے، ذی الحج کا مہینہ ہے، سب کو پتہ ہے، لیکن نا آپ جمعہ پڑھنے ہیں تو میں آپ سے کہوں کہ آج کون سا دن ہے تو آپ کہیں گے جناب جمعہ ہے، عجیب آدمی ہے جمعہ پڑھا رہے ہو. لیکن جو صحابہ کا انداز ہے وہ اور ہے. حضور نے پوچھا آج یہ کون سا مہینہ ہے؟ یہ ادب ہے، یہ مقام ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں بہت سارے صرف عقل والے بندے جو ہوتے ہیں نا وہ بیچارے گرتے پڑتے ہیں، کہتے ہیں جی بات آتی ہو تو بتانی چاہیے، یہ کیا بات ہوئی جی بندہ بولے ہی نہ، یہ کیا بات. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا دھارا ادب کچھ اور ہوتا ہے، انہیں ڈھیروں باتیں بھی آتی ہوں تو ہر جگہ بات کرنے کی نہیں ہوتی، سب جگہ کہانیاں سنانے کی نہیں ہوتی. حضور نے فرمایا کون سا مہینہ ہے؟
कुर्बान जाएं। भैया को जुबान हो के कहने लगे वल्लाहु व रसूलहु आलम, अल्लाह जाने अल्लाह का रसूल जाने। सानू ते कैद सजन दा गहना है, ओ जिंज रखे असा उंज रहना है, हमें क्या पता। पूछा किसी ने, लिखा है सूफिया ने, किसी ने पूछा ओए तुम्हें पता नहीं, कहने लगे चुप कर, हमें क्या पता कौन सा महीना है। तो हुजूर ने फरमाया आज तारीख कौन सी है। भाई साहब को पता था ना 9 ज़िलहज को हज होता है, कौन सी तारीख है। कहा अल्लाहु व रसूलुहु आलम, अल्लाह जाने अल्लाह का रसूल जाने। कुर्बान जाए। हुजूर ने पूछा दिन कौन सा है, सबको पता है जुम्मा है। कहने लगे वल्लाहु व रसूलुहु आलम, अल्लाह जाने और अल्लाह का। वो सहाबा बता क्यों नहीं रहे। तो अहले मोहब्बत कहते हैं सहाबा का जवाब ये था, हमें कोई महीनों से गरज है, हमें कोई दिन से गरज है, हमें कोई तारीख से गरज है। हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का भी काबा देखो। हमें तो महबूब से गरज है। महीना था ज़िलहज का, अगर हुजूर कह देते ज़िलहज नहीं ज़ीक़ाद है तो हमने ज़ीक़ाद ही बना लेना था। तारीख थी 9, अगर हुजूर फरमा देते 11 है तो हमने 11 ही बना लेनी थी। दिन था जुमे का, अगर हुजूर कहते पीर है तो हमें क्या लगे, हमें तो महबूब की रजा चाहिए। आप देखें ना, एक सहाबी के हाथ जरा लंबे थे तो हुजूर ने फरमाया या जुल यदैन, और लंबे हाथों वाले। उनसे कोई पूछता नाम क्या है तो कहते मेरा नाम है 2 हाथों वाला। ओ भाई मेरे भी 2 हैं, तू क्यों 2 हाथों वाला। कहने लगे ये नहीं मुझे पता, मुझे नबी पाक ने कहा 2 हाथों वाला। तो ठीक हो गई जो हुजूर ने नाम रख दिया। तो हुजूर सैयद आलम ने पूछा, फिर हुजूर ने हुर्मत याद कराई, फरमाया याद रखो ये दिन भी बड़ी इज्जत वाला है, जुम्मे का है, ये महीना भी बड़ी हुर्मत वाला है, ज़िलहज का है, ये तारीख भी बड़ी हुर्मत वाली है। लेकिन फरमाया जिस तरह इस दिन की, इस शहर की, इस महीने की तुमने इज्जत करनी है, इसी तरह एक दूसरे के माल का, एक दूसरे की इज्जत का तुमने पास करना। मुसलमान भाइयों, खुदारा ये हुजूर कह रहे हैं यार, नबी पाक ने काबा के सामने खड़े होके फरमाया बैतुल्लाह तेरी बड़ी शान है, तेरा बड़ा मर्तबा है, लेकिन फरमाया मेरे मोमिन की इज्जत रब की नजर में काबे से भी ज्यादा है। कि अपनी सारी कमजोरियों समेत अपने आप से प्यार है, अपने आप से मोहब्बत है, और दूसरे की एक का पता चल जाए तो हमें घिन आने लग जाती। तो हुजूर ने खुतबा हुज्जतुल विदा के मौके पर यह बात इरशाद फरमाई। दूसरा हुजूर ने फरमाया लोगों याद रखना कि खुतबा हज्जतुल विदा में नबी पाक ने फरमाया, ये हुजूर खुतबा दे रहे हैं, और उस वक्त दे रहे हैं जब हुजूर सहाबा को बता चुके हैं कि ये आखिरी मुलाकात है। जो दूर दराज से आए हैं उनको बताया है कि ये मेरी तुम्हारी जो मजलिस है, जो महफिल है, जो तुमसे बात हो रही है, ये आखिरी है। महबूब फरमाने लगे लोगों याद रखना कयामत कायम होगी। इन जुमलों का हुस्न मुलाहिजा कर ले। फरमाया कयामत कायम होगी, तुम अपने रब से मुलाकात करोगे, और फरमाया तुम्हारा रब तुमसे तुम्हारे आमाल के बारे में पूछेगा। ये खुतबा हज्जतुल विदा में करीम ने फरमाया सुबह तुम उठे क्या अमल किया, अल्लाह पूछेगा। किसी से मुलाकात हुई, तर्ज क्या थी, सोच क्या थी, अल्लाह पूछेगा। लेन देन में क्या मामलात थे, तुम्हारे आमाल के, अल्लाह से मुलाकात होगी, वो खड़ा करके पूछेगा। और हदीस में कई जगह पे हुजूर ने फरमाया वो तुमसे सवाल करेगा, तुम्हें जवाब देना है। मेरे अजीज भाइयों तैयार रहना चाहिए, तैयार। हम ना मिन्नत करते हैं आखिरी दिन हो ना, तनख्वाहदार लोग कहते हैं यार ये आखिरी अयाम चल रहे हैं, कोई खर्चा ना बता, इसलिए कि हिसाब के मत्थे लगना है। आखिरी दिनों में, बजट के दिनों में लोग परेशान होते हैं कि हिसाब देना है। जब रब से मुलाकात करेंगे और वो हिसाब मांगेगा, कितना मुश्किल काम है। और एक मकाम पे हुजूर ने फरमाया जिससे अल्लाह ने हिसाब मांगा वो तो उलझ गया, दुआ करो वो हिसाब मांगे ही ना, बेहिसाब ही बख्शिश फरमा दे।
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی خطبہ حجۃ الوداع میں، حضور فرمانے لگے سن لو، میں نے تم تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا ہے، اب جس شخص کے پاس امانت رکھی ہو اس پر لازم ہے کہ وہ امانت اس تک پہنچا دے جو اس کا مالک ہے۔ ہم بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں ہمارے پاس امانتیں ہوتی ہیں، کچھ بھی نہ ہو تو کچھ لوگوں کے راز کی امانت ہوتی ہے، کچھ بھی نہ ہو تو کچھ لوگوں کی باتیں ہم تک پہنچ جاتی ہیں، وہ راز ہوتا ہے، وہ امانت ہوتی ہے، مجلس کی گفتگو بھی امانت ہے، لیکن ہم امانتوں کا خیال نہیں کرتے، خیانت ہو جاتی ہے۔ بہت محتاط ہو کر اپنی زندگی میں امانتوں کا خیال کیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والو، نہ رب سے خیانت کرنا، نہ رب کے رسول سے خیانت کرنا، نہ آپس میں ایک دوسرے سے خیانت کرنا، جانتے بوجھتے ہوئے یہ کام نہ کرنا۔ وانتم تعلمون، جانتے ہو، تمہیں پتہ ہے۔ کبھی بھی بددیانتی کا مظاہرہ نہ کریں اپنی زندگی میں، کبھی بھی۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں، بچوں کو کیا پتا کہ ہمارا ابا حلال لا لا کے حرام لا رہا ہے، آپ لا رہے ہیں نا، تو وہ تو بیچارے بھولے پن میں کھا رہے ہیں، تو حساب آپ نے دینا ہے۔ جنہ لی تو پاپ کمائے ہن کتھے نہیں ہو تیرے کر دے بلانا۔ تو بچوں کا تو یہ معاملہ ہے بھائی، اللہ ماشاءاللہ کہ وہ وقت پہ ہی شادی کے 10-15 دن کے بعد ہی ان کو پیغام مل جاتا ہے کہ اگر ہمارا علیحدہ گھر ہو تو میں مرضی سے سجاؤں، تو میں مرضی سے سنواروں، تو میرا کوئی مطلب اپنا سلسلہ ہو، تو بڑے ٹائم پہ ساری باتیں شروع ہو جاتی ہیں، وہ تو معاملہ ہی بالکل اور ہے۔ تو بالکل کسی بھی امانت میں کبھی بھی خیانت کرنے کی کوشش نہ کریں، اور یاد رکھیں مال حرام جہاں آتا ہے وہاں بڑی تباہی آتی ہے، جہاں لوگ بددیانت ہو جاتے ہیں وہاں معاملات بڑے خراب ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی دیانتداری کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا میں نے آج جاہلیت کے سارے سود ختم کر دیے۔ نبی پاک میدان عرفات میں کھڑے ہو کے فرمانے لگے جس بندے نے بھی کسی سے پیسے لیے ہیں وہ اصل رقم دے گا، زائد نہیں دے گا۔ حضور کے بڑے قریبی تھے ایک، فرمایا انہوں نے بھی کچھ لوگوں سے پیسے لیے ہوئے، چونکہ وہ سب لوگ کرتے تھے، حرام ہی نہیں تھا۔ فرمایا میں ان کو بھی حکم دیتا ہوں کہ یہ اصل رقم وصول کریں گے، کسی سے ایک پائی بھی زیادہ وصول نہ کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں ایک باریک بات حضور نے بھی، یہ آپ نے ضرور سمجھنی ہے، بالخصوص جو لوگ تھوڑا دین پر عمل کر رہے ہیں، جن کا لبادہ مذہبی ہو گیا، جنہیں لوگ حضرت صاحب، قاری صاحب، علامہ صاحب، مفتی صاحب، حاجی صاحب، بزرگوں کہہ کے بلاتے ہیں، وہ اس پر توجہ کریں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ ارشاد فرمایا لوگو، شیطان اب مایوس ہو گیا ہے، وہ تم سے بتوں کی پوجا نہیں کرا سکے گا، ہاں وہ تمہیں چھوٹے چھوٹے گناہوں میں مبتلا کرے گا، وہ تم سے چھوٹے چھوٹے عیب کرائے گا، تم سمجھو گے یہ تو غلطی کوئی نہیں۔ فرمایا اس سے بچ کے رہنا۔ اب وہ مایوس ہو گیا، بتوں کی پوجا نہیں کرا سکتا، تمہیں اپنی پوجا نہیں کرا سکتا، لیکن چھوٹی چھوٹی غلطیاں۔ ایک مقام پہ فرمایا نا، چھوٹا گناہ ہونا تو مومن اسے پہاڑ سمجھتا ہے، اتنا بڑا ہو گیا، اور منافق کہتا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں۔ تو اپنی زندگی کے اندر چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں، حضرت سعدی فرمایا کرتے تھے سیلاب اچانک نہیں آتے، پہلے چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے دریا کے کنارے میں، اسے بند نہ کیا جائے پھر بڑا ہو جاتا ہے، پھر وہ ٹائم آتا ہے کہ بند ٹوٹ جاتا ہے، بستیاں ڈوب جاتی ہیں۔ پہلے چھوٹا گناہ انسان کرتا ہے، چھوٹا، پھر اس سے آگے بڑھتا جاتا ہے اور بڑی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رائی کے دانے کے برابر بھی غلطی کرنے سے محفوظ فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی موقع پر ارشاد فرمایا لوگو اللہ سے ڈرتے رہنا، اور میں تمہیں عورتوں کے ساتھ بھلائی کی وصیت کرتا ہوں۔ فرمایا رب نے تمہیں اختیار دیا ہے، عورتیں تمہارے سپرد کی ہیں، ان سے اچھا سلوک کرنا۔ فرمایا اگر کبھی کوئی ان پر تمہیں سختی کرنی بھی پڑے تو اتنی کرنا جتنی ان کی غلطی ہو، ان سے درگزر کرنا، ان سے پیار کرنا۔ اسلام نے خاتون کو باقاعدہ حقوق دیے، باقاعدہ۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، یہ جو نوجوان ہیں
مطالعہ کرنے والے، پڑھنے سننے سمجھنے والے یاد رکھا کریں ان چیزوں کو۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ کی کنیزہ ہیں۔ حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کی وہ اہلیہ ہیں، وہ اپنے خامد سے علیحدگی چاہتی تھی۔ ان کے خامد بڑی محبت کرتے تھے، علیحدہ ہونا نہیں چاہتے تھے، خاتون رہنا نہیں چاہتی تھی۔ انہوں نے بڑی سفارشیں کرائیں کہ میرا خامد، میری بیوی مجھ سے صلح کر لے، حالانکہ وہ خاتون کنیز ہیں، خادمہ ہیں، بڑے قبیلے سے بظاہر تعلق نہیں۔ بالآخر انہوں نے گزارش کی، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، کچھ اور ذرائع اختیار کیے۔ حضرت مغیث نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شوہر نے، کہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں عرض کریں، حضور میری سفارش کریں کہ یہ مجھ سے صلح کر لیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کنیزہ ہیں، خادمہ ہیں، ان کو بلا کے کہا تمہارا خامد صلح کرنا چاہتا ہے۔ یہاں برادری کا بڑا کے کہتا ہے، پتر میری بھی نہیں تو گل رکھنی، اور میرے ککھاں دا بھی نہیں تو، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اللہ نے اسے حق دیا ہے، اور جسے حق اللہ دے اس کا رسول دے، اس سے کون ہوتا ہے کوئی حق چھیننے والا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ سے کہا تمہارا خامد صلح کرنا چاہتا ہے اور وہ روتا ہے تمہارے لیے، اور اس نے بڑی سفارشیں کی ہیں، تم اسے صلح کر لو۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو حکم کریں میں حاضر ہوں، ایک بات پوچھ سکتی ہوں؟ ایک گزارش کر لوں؟ ایک صرف حضور میرا بولیا چولیا معاف کری، ایک بات کر لوں؟ تو کہا کرو۔ عرض کی، یا رسول اللہ یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ یہ محبوب کی بات ہے، محبوب کی۔ کوئی بزرگ کیوں جبر کرتا ہے کسی پہ؟ کوئی حضرت شیخ کیوں کہتے ہیں زبردستی عورت کو کہ تو جا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلح کر لے۔ یا رسول اللہ ایک بات عرض کروں؟ کرو۔ حضور حکم ہے کہ مشورہ ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا نہیں، مشورہ ہے۔ تم عاقلہ ہو، بالغہ ہو، اسلام تمہیں با اختیار کرتا ہے، چاہو تو رہو، چاہو تو خلا لے لو۔ عرض کرنے لگی، حضور اگر مشورہ ہے تو پھر میں مغیث سے صلح نہیں کرنا چاہتی۔ میرے محبوب نے فرمایا تو جس حال میں راضی ہے میں بھی راضی ہوں۔ ٹھیک ہو گئی، بات ختم ہو گئی۔ حضور نے کوئی زور نہیں۔ اتنے اسلام حقوق دیتا ہے عورت کو، کسی کو اجازت نہیں کہ وہ جبر کرے، وہ ظلم کرے۔ میں آ گیا ہوں صلح نہیں کرنی، بے تو کیوں آیا ہے؟ تو نے وقت گزارنا ہے، جانے وہ خامد کس طرح کا ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، عورتوں کے ساتھ اچھا